بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، یعنی وہ اپنی عدت کو مکمل کر لے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر نہ تم ان کو روکو، منع کرو ان کو یعنی ہنہ عورتوں کو، ينكحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہر سے ہی، یعنی جس نے طلاق دی ہے۔ پہلی طلاق کی بات ہو رہی ہے جس شوہر نے ایک طلاق دی ہو، اب ان کے پاس رجوع کرنے کا حق ہو لیکن عدت کمپلیٹ ہو گئی ہو اور رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا ہو، صرف نکاح کا آپشن باقی رہ گیا ہو کہ نکاح جدید کر لیں، تو تم نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے اسی شوہر سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ کہ جب وہ دونوں راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، یہ اس لیے کہ نصیحت کی جاتی ہے اس کی تمہیں، من کان منکم، جو کوئی تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ صاف ہے۔ ازکی انٹرنلی پاکی، اطہر ایکسٹرنلی پاکی، یعنی تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے اور تمہاری ظاہری پاکی کے لیے، تمہارے اللہ اور رسول کے حکموں کی پابندی کرنا یہ والی پاکی، اور تمہارے نفس کی پاکی کے لیے یہ بتایا اللہ نے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائے پوری کر لے اپنی مدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے ہی شوہر سے، اسی شوہر سے یعنی جس نے طلاق دیا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، آپس میں رضامندی کے ساتھ دستور کے مطابق، تو یہ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے جو ہے طلاق دے دی، اب ایک طلاق دی اور اس کے بعد وہ عورت اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور وہیں پہ رہی، پھر عدت اس کی ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اس عورت کو نکاح کے دوسرے پیغام آنے لگے۔ اب جب وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے جب طلاق دے دی، اس کے بعد ان کو یہ ہوا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو انہوں نے بھی اسی عورت کو، اپنی بیوی کو ہی دوبارہ نکاح جدید کا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو اس پر انہی کے بھائی نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس سے نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا تھا اور تم نے اسے طلاق دے دی، اب میں دوبارہ تمہارا نکاح اس سے نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم اترا کہ اگر یہ آپس میں عورت اور مرد دونوں آپس کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان کو آپس میں نہ روکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور یہی زیادہ پاکیزگی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے، تو اس طرح منع کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی تمام بدلے، تمام کام دنیا میں ہی نہیں، کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی ہیں، اور اس میں اللہ کا حکم ہے، حکمت ہے، نصیحت ہے، اور پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی، تزکیہ نفس بھی ہے اور اطہر بھی ہے، سادہ پاکیزگی ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی سے رہنا چاہیں۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دے دی اور پھر عدت بھی مکمل ہو گئی، عدت میں رجوع بھی نہ کیا، عدت ختم ہو چکی، تو اب جب دوسرے لوگ جو ہے عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اب پہلا شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، تو عورت اگر راضی ہے آپس میں، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں کہ ہم نکاح کر لیں، تو ان کو کوئی تیسرا نہ روکے، کیونکہ اس میں کسی کی بھی خوشی یا ناخوشی اس کو دخل نہیں، صرف عورت اور مرد آپس میں دستور کے موافق اگر اچھی طرح پھر رہ سکیں تو اس میں کسی کو منع کرنے کی اجازت نہیں۔
اور یہاں فرمایا دستور کے موافق بالمعروف، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کوئی خلاف قاعدہ کام کرے، یعنی غیر کفو میں عورت نکاح کرنے لگے، یا پہلے خاوند کی عدت کے اندر ابھی عدت کمپلیٹ نہ کرے اور عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے، تو ایسے نکاح سے روک سکتے ہیں، دستور کے موافق جو ہے کام کرنا ہے۔ یہاں پر یہ شان نزول ہے ایک آیت، یہ آیت اس واقعے کے تحت اتری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا یہ قصہ تھا کہ ان کی بہن نے نکاح کیا تھا ایک جگہ پہ اور پھر اس سے طلاق ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ یہ عدت کمپلیٹ ہو گئی لیکن آپس میں رجوع نہ کیا اور نکاح جدید کی ضرورت تھی، اور دوبارہ سے وہ نکاح کا پیغام اس سے پہلے شوہر نے بھیجا تو اس کے بھائی نے منع کیا کہ یہاں پر نکاح نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ آیت سنائی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، ایک حکمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ، اللہ اور آخرت کے دن پہ جب تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکموں کو مانو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپس کی رضامندی سے وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو دوسرا کوئی فلا تعضلوہن منع نہ کرے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات اور مائیں یعنی بچے والی عورتیں، والدات بچے والی عورتیں، مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولینی کاملینی پورے 2 سال، حولینی 2 سال کاملینی پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، لمن جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتم یہ کہ تمام کرے پوری کرے، رضاعہ رضاعت کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور بچے کے باپ پر ہے اس عورت کا یعنی بیوی کا رزق کھانا پینا دینا، وکسوتہن اور کپڑا دینا، بالمعروف دستور کے موافق، یعنی باپ پر ہے رزق کھانا پینا اور کپڑے دینا دستور کے موافق اس عورت کو، بیوی کو۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہ تکلیف دی جائے کسی کو بھی اس کی وسعت سے بڑھ کے، یعنی جتنی حیثیت کے مطابق ہو اتنا ہی کپڑا اور کھانا دیا جائے، اس سے زیادہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، زیادہ وسعت سے برداشت سے بڑھ کر نہ مانگا جائے۔ لا تضار والد بولدہا نہ ہی تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں کو بھی اسی طرح، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا پھر اگر ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر شوہر بیوی اور شوہر دونوں دودھ چھڑانے کا مشورہ کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ تم تسترضعوا اولادکم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم طے کر لو جو تم نے دینا ہے، بالمعروف دستور کے موافق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے۔ والوالدات یرضعن اور بچے والی عورتیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال۔ بچوں کو دودھ پلانے کے احکام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو دودھ پلانے کے احکام جو ہے نازل فرمائے، یعنی ماں کو حکم ہے کہ اپنے بچے کو وہ 2 برس تک 2 سال تک دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، یعنی وہ اس کی رضاعت کی مدت کو، لمن اراد ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے، جیسا کہ آگے آیا ہے کمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال دودھ پلانا جو ہے بچے کا حق ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ اب اس میں دونوں قسم کی عورتیں داخل ہیں، ایک وہ عورت بھی داخل ہے جو کہ شوہر یعنی میاں بیوی ہے، دونوں آپس میں نکاح باقی ہے،
اور دوسری وہ بھی داخل ہے کہ جن کا نکاح باقی نہیں، جن کو طلاق مل چکی ہے، عدت بھی گزر چکی ہے۔ اب دیکھیں جو نکاح باقی ہے، جو بیوی ہے، اس کا کھانا پینا کپڑے سب اس کے شوہر پر ہے، اور شوہر کا یہ فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے شوہر کی کہ یہ اس کو کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی بیوی نہیں، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، لیکن بچہ بھی چھوٹا ہے اور 2 سال کی مدت تک اس کو دودھ پلانا ہے، تو اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ متعلقہ ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو اب یہ سارا خرچہ کون کرے گا؟ اب یہ شوہر ہی کرے گا۔ تو اب یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اس کو بچے کی وجہ سے دیا جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن تکلیف نہ دی جائے وسعت سے بڑھ کے، کہ اب جو ہے شوہر سے اتنا زیادہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اس کی وسعت سے زیادہ اس سے مانگا جائے، یہ غلط ہے۔ اور لا تضار والدۃ بولدها، نہیں ضرر دینا والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ایسا نہ کرے کہ بچے کے سبب والدہ کو ضرر دے، تکلیف دے، کہ اس سے دودھ ہی نہ پلوائے، کیونکہ یہ اب بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں سے دودھ پیے۔ یا اگر باپ یہ چاہے کہ کسی اور رضائی ماں سے دودھ پلوا دے، کہ اگر میں نے پیسے یا کپڑے دے کر ہی، رزق دے کر، کھانا دے کر اسی سے یہ کام کرنا ہے جو اب اس کی بیوی بھی نہیں رہی، تو یہ کام کسی اور سے کروا لیا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ پہلا حق اس کی اپنی ماں کا ہے کہ وہ اپنی ماں سے ہی جو ہے دودھ پی لے۔ اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے جو ہے تکلیف دینا ہے، کہ اب جو ہے ماں اس بچے کی وجہ سے اس کے جو باپ کو تکلیف دے کہ اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے پیسے کی، خرچے کی اور ہر چیز کی، یہ بھی نہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو وارث ہیں، یعنی اب اگر دیکھا جائے کہ طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی، بیوی ہے وہ، لیکن اب شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے وارث بچے ہیں، یعنی اگر باپ مر جائے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں، یعنی 2 سال کے عرصے میں اس کی ماں کے کھانے پینے کپڑے کا خرچ اٹھائے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ وارث سے مراد وارث ہی ہیں جو محرم بھی ہوں، یعنی دادا وغیرہ بچے کا، تو محرم ہی ہو وہ وارث۔ پھر اگر یہ یہاں پہ فرمایا کہ تکلیف ضرر نہیں دینا کسی کو بچے کے سبب، پھر اگر ارادہ کرے فصالا عن تراض منہما، دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے، مشورے سے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کسی بھی مصلحت کی وجہ سے 2 سال سے پہلے ہی وہ آپس میں مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اکثر جو ہے کسی وجہ سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو یا بچے کی صحت جو ہے صحیح نہ ہو رہی ہو، دودھ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہو، کچھ بھی پرابلم ہو، تو آپس میں ویسے تو حولین کاملین 2 سال ہے رضاعت مدت، لیکن اس سے کم بھی اگر کسی مصلحت کے تحت کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ گے اپنی اولاد کو، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ کسی اور سے جو ہے وہ دودھ پلوا دیا جائے، اس میں بھی کوئی ضرورت اور مصلحت کے تحت ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا دیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، مگر یہ ہے کہ ماں کا حق نہ کاٹے۔ اگر وہ ماں چاہتی ہے خود سے دودھ پلانا اور شوہر جو ہے نہ پلوائے، یہ غلط ہے۔ یا عورت شوہر چاہتا ہے کہ اسی پہلی بیوی سے ہی، یعنی جو اس بچے کی اصل ماں ہے، حقیقی ماں ہے، اسی سے دودھ پلوائے، لیکن ماں نہ چاہتی ہو، یہ بھی غلط ہے۔ دستور کے موافق جو ہے وہ اس کو دے، کچھ بھی دے، اور کپڑے، کھانا وغیرہ، اور اپنی ہی سگی ماں سے ہی، اس بچے کی سگی ماں سے ہی بچے کو دودھ پلوائے۔ لیکن اگر آپس میں اس طرح نہ ہو اور وہ کہیں کسی اور سے رضائی ماں سے دودھ پلوانا چاہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور جو تم مقرر کر لو، طے کر لو، اس کو دینا دستور کے موافق۔ اب یہاں بھی دستور کے موافق کہا کہ اگر کسی رضائی ماں سے دودھ پلانا چاہو تو آدمی کی جتنی وسعت ہو اتنا ہی وہ اس عورت کو جو ہے خرچہ اور پیسے وغیرہ دے۔ ایسا نہ کرے کہ یہ تو غریب عورت ہے اور میری بیوی بھی نہیں، تو بس دودھ پلانے تھوڑے سے پیسے دے کر اس سے جو ہے یہ کام کروا لیا جائے، تو اس طرح نہیں، دستور کے موافق اس سے جو بھی طے کرے دے کے اور پھر اپنے بچے کو دودھ پلوا لے۔ تو اب وہ بچہ دوسری ماں سے دودھ پی رہا ہے تو یہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اور اس عورت کے جو باقی بچے ہیں وہ بچے اور یہ بچہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، ان کا آپس میں جو ہے بہن بھائی والا تعلق ہے، یہ آپس میں ان کا نکاح حرام ہے۔ ان بچوں کا آپس میں نکاح حرام ہے کیونکہ یہ رضائی بہن بھائی ہیں، اس ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے یہ رضائی بیٹا بن گیا
اسی ماں کا دوسری عورت کا، اور وہ اس کے بچے اور یہ بچہ آپس میں رضائی بہن بھائی بن گئے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے۔ Subscribe Sukho Nicob.